نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اجدی کے بابرکت اور روحانی ایمانی قرآنی وجدانی سنی کانفرنس سنی علماء کونسل پاکستان کے زیر اہتمام مرکز اہل سنت جامعۃ الرضا زندگی انعقاد پذیر ہے۔ میرے مشرق کے عظیم علماء کرام عشاقان رسول کثیر تعداد کے اندر تشریف فرمانے، بالخصوص میرے بڑے میرے سینئر خطیب پاکستان خطیب حرب عزیز حضرت علامہ مولانا حافظ منشا قادری جلالی دامت برکاتہ العالیہ بالقدسیہ استاد الحفاظ والقراء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد الیاس صاحب اور تمام علماء کرام حضور کے سارے غلام میرے سر کا تاج نے دعائیں ہیں کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات دی وقار علماء اور بزرگان کٹ کے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، جتنے نوجوان بیٹھے ہو ایمانداری دے نال دسو کہ سنی کانفرنس تو بعد یہ لنگر شریف تقسیم ہونا ہے کہ کوئی ایسا نوجوان اتنی قوت اور طاقت والا نہیں بیٹھا کہ جیڑا کہے کہ جناب میں منہ بند کر کے تے تانوں لنگر کھا کے بھی کھا سکنا، تے ایمانداری دے نال دسو جے مالکاں دا لنگر جیڑا ہے وہ منہ بند کر کے نہیں کھادا جا سکتا تے اپنے مالکاں دا ذکر کیویں منہ بند کر کے سنیا جا سکتا؟ دوستان عزیز منہ اسا کوئی لنگر واسطے تے نہیں نہ رکھیا، حضور دی عزت عظمت تے گن کرن واسطے رکھیا ہے۔ شرم آوے تے بے شک نہ آکھیا جے جیڑی آیت کریمہ پڑھی اس سادہ کا ترجمہ سن لو۔ فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، اللہ نے فرمایا میری مخلوق دے اندر ایک ایسی جماعت ہے یہدون بالحق جیڑی حق بولتی یہدون بالحق جیڑی حق بولتی ہے حق بیان کرتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ پھر جو بیان کرتی ہے وہ دیتے آپ بھی عمل کر کے دکھاتی ہے۔ علماء حقہ فرمانے نے اس بار حق جماعت تو مراد اہل سنت میں پھر کہہ دے ذرا مہربانی اہل سنت میں سنی ہونا کوئی چھوٹی گل نہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ساری زندگی ساڈے اسلاف نے سانو یہی درس دیتا ہے کہ اگر جنتی بننا تو سنی بن جاؤ۔ یہ سوال کسی نے مجدد پاک کی خدمت کیتا کہ حضور کیا سنی بنن واسطے جنتی ہونے واسطے سنی ہونا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ضروری ہے۔ حضور وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ ہے کہ ہر جماعت کے اندر کتنے نہ کتنے غداری پائی جاتی ہے۔ کوئی صحابہ کے نال غداری کر رہا ہے، کوئی آل رسول کے نال غداری کر رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کی شان بکواسات کر رہا ہے،
یہ تو میں پیو دادے کی گل کرا تو نہ آخیا جے جنہ کا کلمہ پڑھیا جنہ کا کھانے انہوں کا ذکر سن کے تو بولنا چاہیے میں نام دوبارہ لین لگا جہاں اس ہستی نال تعلق ہوے بول دینا باقی رہن دینا جناب امام زین العابدین امام زین العابدین کو کسی نے پوچھا حضور ذرا اے فرماؤ سنی کون ہے پوچھا حضور ذرا اے فرماؤ سنی کون ہے سنیا کہ یار میں شہزادے کی گل کر رہا اور جڑا امام حسین دا نام ہے پوچھا حضور ذرا اے دسو سنی کون ہے فرمایا جڑا کثرت کے نال میرے نانے تے درود و سلام پڑھے او سنی فرمایا جڑا کثرت کے نال میرے آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھے او سنی ساڈا ایمان اسی بیٹھیے آقا سن بھی رہے دیکھ بھی رہے اسی پڑھیے مدینہ دا تاجدار میرے آقا سن بھی رہے آؤ ذرا سنیا دے جناب مدینہ پاک دا چوک ایک بندہ اونٹ میں چلایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دیکھ لیا سرکار نے فرمایا پہلیا جی سونیا فرمایا اونٹ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت خطیب پاکستان علامہ احمد شاہ قادری جلالی صاحب دا انعام دینا میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے میری حاضری دی مہر لگ گئی حضرات کو جناب والی میں توجہ ہے میرے والے حضور دے غلاماں ہوندے رہنا تے میں آیا تہاڈی زیارت کرن تسی ایک باری انج کہندے شبدر سب مہربانی بنا تے تسی گردن کھلارو گے نہیں تو میں تہاڈی زیارت کیویں صحیح کر سکاں گا تہاڈی زیارت وچ خلل آ جاندا ایک باری ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ آئیے ذرا سنیے جناب تو میں بات عرض کر رہا ہوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار مدینہ پاک دے چوک دے اندر میرے آقا نے ایک بندے نو دیکھیا اونٹ دی رسی پکڑ کے کھڑے میرے آقا نے فرمایا بیچنے الگ کی سونیا انہاں تے پتہ ہے وکنا کہ نہیں وکنا پر میں تیرے حسن دے بازار وچ وک گیا آپ دے حسن دے بازار دے اندر وک گیا میرے آقا نے فرمایا دس کتنے پیسے لینے نے کتنے پیسے لینے نے الگ کی سونیا آپ اٹھ لے جاؤ ساڈے ہون کے تے سانو پیسے لب جان گے اتنا میرے آقا نے اٹھ دی لکیل پکڑی سرکار جا رہے نے اتنا نبی پاک گئے اتنا مولا علی پاک آ گئے اتنا جناب والی مولا علی پاک آ گئے سنو غور جناب آپ نے بھی ہم نے پتہ کی فرمایا جنیا پردیس چوں آیا میری یہی بات ہے میری بات پاکستان کی طرف میں لے کے جا رہے ہیں میں نے جو پاکستان نے حکم فرمایا میں صرف اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں توجہ جناب میں آپ نے مولا علی پاک نے فرمایا پردیس چوں آیا تو انہیں یاد نہیں میرے آقا نے بھی ہم نے یہی پوچھا اور پردیس چوں آیا علی پاک نے بھی یہی پوچھا پردیس چوں آیا اونٹ بیچن آیا تو شاکیا جی او سونا لئی جاندا چادر ایک پر اشارے کر سبحان او سونا لئی جاندا ہے مولا علی پاک نے علیہ سنت دیتی دے تے مہر لا دی کیسے کس طرح آپ نے فرمایا مجھے 10 پیسے ملے نہیں انہوں نے کہا نہیں جی پیسے تو کوئی نہیں ملے فرمایا جا پڑھ کے جا آقا نو پوچھ کے آ سونیا کہ آپ کو پیسے نہ ملے تو پھر کدے کو لینے وہ بولیا کہ جنہوں سمجھ آ گئے تو میں نام لینا جانا جدہ جدہ انہاں ہستیاں نے تعلق ہوئے شیخ ہدانا نے معافی ہے باقی بول دے جائے جناب والی مولا علی پاک نے فرمایا جا فرمایا جا پوچھ کے آقا یا مولا آپ کو پیسے
वापिस आया मौला अली के कोल आने हुजूर आका फरमा रहे मेरे उस्मान को ला नहीं आपने फरमाया फिर जाओ फिर जाओ फिर जाओ जा जाके पूछ गया अजय दौड़ी आइए समझो मेरे बात अजय दौड़ी आइए दरमियान में जाके खलो गया फिर रक्ष करने लग गया मैं पूछया और नबी ने दीवाने रक्ष क्यों पिया करने और साथया यासियालवी मेरे भक्तां नु सलामी दे मैं अगे वेना ते नबी दा चेहरा नजर आउंदा मैं पीछे वेना अली दा चेहरा नजर आउंदा आखिरी जुमला गौर दे नाल और अकीदा मेरा तवज्जो न सुन लेना फरमाया क्या पूछ दिया ये उस्मान को ना मिले उस्मान को ना मिले उस्मान गनी को ना मिले आका फिर किते को लवा और वाले जाने दुर्गा विच ए ना समझना जानन वाला कोई नहीं देखण वाला कोई नहीं मेरे आका दी बारगाह विच हाजिर होया सोनिया ये उस्मान गनी को ना मिले फिर किते को लवा मेरे आका ने सीने लगा लिया फरमाया करीब या दूर ने सीने लगा के फरमाया मेरे को ना मिले अबू बकर को ना नहीं और तो ना मिले उमर को ना नहीं और तो ना मिले उस्मान को ना नहीं कि वो तो भी ना मिले फिर चेहरा तेनू मेरे वाल बार बार पिया तोड़ दे उस अली को ना जेड़ा नबी अली दा आना अली दा भेजना अली दा बोलना जानदा है ते पहचानदा है और जामे तू रजा विच आए सुन्नी कॉन्फ्रेंस में बैठे अपने को